اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اب مایوسی ہے کیا چیز اور رحمت کیا ہے اللہ کی؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنی مایوسی کی، جو ہمیں اللہ قرآن پاک میں ہمارے لیے ہی بتا رہا ہے کہ میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کیسے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، پریشانی میں، تکلیف میں، رنج میں، آزمائش میں، کچھ چیز لے کے، کچھ چیز دے کے واپس چھین لی اور کسی نہ کسی پریشانی میں الجھا کر رکھا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی۔ وہ جو زندگی میں جو اس وقت کشمکش میں جو تکلیفیں ہماری چل رہی ہیں، وہ دراصل آزمائش ہے، اور جو بندہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے، جب سارے سہارے بند دنیا کے ہو جاتے ہیں، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر بھی تھک جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو تم مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ جس تکلیف میں تم گزر رہے ہو، وہ تکلیف تم سے دور کر کے تمہارے لیے آسانی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ جس آزمائش میں تم اس وقت مبتلا ہو، اس آزمائش سے نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جو چیز تم سے چھین لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اور جس چیز کی تم خواہش کر رہے ہو، جو اس وقت تم کہتے ہو کہ مجھے مل نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت رکھی ہے، جو ابھی دے دی جائے تو شاید تمہارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور ہم سب انسان جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بتا رہا ہے؟ کیا وہ ہمیں بھولے ہوئے؟ نہیں، اللہ تو ہمیں ہمارے اعمال سے، ہماری تمام چیزوں سے واقف ہے، اگلے اور پچھلے معاملات سے بھی واقف ہے، جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں چھوڑا نہیں، مجھے اور آپ کو بھولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، لیکن دیکھیں کتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ میری رحمت سے۔ اب اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت ہے کیا چیز؟ اللہ کے خوبصورت نام ہے الرحمن، الرحیم۔ تو یہ دو خوبصورت نام، یعنی کہ رحم کرنے والا، اور رحمان اور رحیم، یعنی کہ دونوں ناموں کو آپ جمع کریں تو خوبصورت نام رحمان رحیم رحمت بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ ذات ہمیں بھولنے والی نہیں ہے، وہ ذات ہمیں اکیلا چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ رب ہم سے غافل نہیں ہے، وہ رب ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے دور بھی نہیں ہے، وہ رب ہماری تمام حرکات سے واقف ہے، تمام دل کی باتوں سے واقف ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر کام ہونے والے سے واقف ہے۔ تو وہ رب ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تو ہم کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہیں؟ دنیا میں کسی بھی آزمائش میں اگر آپ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ، اور اسی بات پہ میں بھی، اللہ مجھے بھی ہمت اور استقامت دے اور ہمیں صبر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلے والا بنائے اور ہم کہہ سکیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں جس حال میں رکھا اس سے ہمیں بہتر عطا فرما، تو ہم سے جیسے بھی ہو راضی ہو جا۔ تو یہ ہم سب کے اندر ایک ناشکری والا پن بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ہماری جب انسان کا ذہن جکڑا جاتا ہے، جب تکلیفوں کے ارد گرد اس کے ماحول اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کے آس پاس کوئی نہیں
نہیں ہوتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ مایوسی اللہ اس کو گناہ کی طرف اللہ کہتا ہے کہ تم آ رہے ہو گناہ، یہ تم مایوسی نہ کرو، تمہاری لیے گناہ کا سبب ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ تو خود بھی فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر لیا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی رحمت برسانے والا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہ بھی کرتا ہے نا، اور یہ سوچے کہ میں نے ساری زندگی گناہ کمائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کے اس بدلے میں جہنم میں ڈال دے گا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے جنت میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت سبقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کا غصہ بھی بہت بڑا ہے۔ گھر کا کوئی بڑا ممبر ہو تو وہ بھی اگر غصے سے اور رعب سے پکارے تو انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور اس کو یہی فکر ہوتی کہ پورے خاندان میں، پورے گھر میں، پوری کمیونٹی میں مجھے کھڑا کر کے بدنام نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے بے غضب ناک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کرخت آواز میں، کرخت لہجے میں انسان کو پوری دنیا کے سامنے پکارے گا تو اس پکار سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت رکھتی ہے، تو مجھ سے مایوس نہ ہونا، میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا۔ تو یہ جو دنیا کی ہماری پریشانیاں ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو اس وقت حالات اس وقت ہمارے ارد گرد پیدا ہو چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے، ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے اور استقامت حاصل کرنی چاہیے۔ وہی بات ہے کہ ایک بچے کو جب باپ یا اس کی ماں ہوا میں اچھالتی ہے، پھر اس کو پیار کرتی ہے، اچھالتی ہے، پھر پیار کرتی ہے، بچہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے گرنے نہیں دے گی، میرا باپ مجھے ہوا میں اچھالتے ہوئے مجھے نیچے زمین پر نہیں آنے دے گا۔ تو وہ رب جس نے آپ کے لیے زمین اور آسمان، ہوائیں، سمندر، جانور، ہر چیز کو آپ کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور مجھے نہیں بھولا، وہ مجھے اور آپ کو سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ آپ سب کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ اللہ پر اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دو کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو تیرے حوالے کر دیا، تو ہم نے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو معجزے بھی دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے بھی نوازے گا، پر ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا تو تمام راستے صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تمام کام حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر آپ خوشی سے پکاریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں نوازنے والی ہے، جو ہمیں عطا کرنے والی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے یقین کریں، اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیسے نوازتا ہے۔ میں اسی انتظار میں ہوں، بہت سارے معجزے میری زندگی میں ہوئے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنکھ بند کر کے یقین کیا ہے، اور وہ ایک ایسا وقت آئے گا جب میں ان تمام چیزوں کو جس کی میں اس وقت تلاش میں ہوں، جو اس وقت مجھے خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب مجھے عطا کرے گا تو میں ان کو دکھاؤں گی کہ دیکھو میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔ جب تم لوگوں نے کہا ایسا نہیں تھا تو میرا رب، مجھے اس وقت اپنے رب پر یقین تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو آپ بھی ایسا یقین رکھیں، ایسے ایمان کی پختگی رکھیں، اللہ پر ایسا توکل رکھیں کہ آپ کو اپنے رب پر فخر ہو کہ آپ کا رب آپ کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ کو تنہا کرنے والا نہیں ہے، آپ کو بے سہارا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ رب آپ کو آپ کی ذات سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ بھلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولے ہوئے ہو، وہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کیجئے، اپنے دل میں، اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے دکھڑے سنائیے، اپنی باتیں کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کو تمام کام کیسے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور دنیا کی تمام آسانیاں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، آپ سب نے مجھے سماعت کیا، سب سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔